بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اسٹوڈیو اور میں ہوں افتخار۔ ناظرین، 29 اکتوبر کو ایک بہت بڑا اعلان ہونے جا رہا ہے۔ کل سہیل آفریدی نے 4 صدر جلسے سے خطاب کیا، اس کے بعد وہاں پر ان کی صحافیوں سے، عام لوگوں سے کچھ گفتگو ہوئی، وہاں پر بہت سارے لوگوں سے بہت ساری گفتگو کی گئی۔ اس کے اندر کیا چیزیں سامنے آئی ہے، وہاں پر کیا چل رہا ہے، مستقبل میں وہاں سے کیا ہونے جا رہا ہے، پشاور کی انتظامیہ ہو، سہیل آفریدی ہوں، ان لوگوں کے مستقبل کے بارے میں کیا نظریات ہیں، کیا پلاننگ ہے اور کیا کچھ ہونے جا رہا ہے۔ عمران خان کی رہائی کے لیے کیا کیا جائے گا، پورے کے پورے صوبے کے لیے کیا کیا جائے گا، یہ ساری ڈیٹیل جو وہاں سے کل گریب کی گئی ہیں، یہ ساری کی ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے اس ویڈیو کے اندر رکھیں گے۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ویڈیو کے بارے کمنٹ پہ اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیا کریں، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، کل جو ہے سہیل آفریدی کی جانب سے اور باقی انتظامیہ یعنی ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی جانب سے کیا گفتگو کی گئی ہے جو کہ جلسے کے بعد کی گئی ہے، وہاں سے کیا چیزیں سامنے، کچھ پوائنٹس ہیں، وہ سارے کے سارے پوائنٹس آپ کے سامنے میں ڈیٹیل کے ساتھ رکھوں گا۔ یہ سارے پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز پاکستان کے اندر احتجاجات سے بڑھ کے بہت کچھ کیا جانے والا ہے، جس کے بارے میں پلاننگ بھی کر لی گئی ہے، جس کی ایون کے ڈیٹ بھی جو ہے فکس کر لی گئی ہے کہ کب کیا جائے گا۔ صرف اس ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ باقی ہے، جس کے بارے میں زیادہ امید یہ ہے، زیادہ متوقع یہ ہے کہ 29 اکتوبر کو ایک بہت بڑا اعلان کیا جائے گا۔ چونکہ 29 اکتوبر کو عمران خان کی توشہ خانہ کیس کے اندر اس کو جو ہے فیصلہ آ جائے گا۔ اس کے بعد اگر تب تک سہیل آفریدی کی ملاقات نہیں ہونے دی جاتی یا علیمہ خان کے ذریعے ملاقات ہونے کے بعد کوئی پیغام آتا ہے تو وہ بہت امپورٹنٹ ہوگا، جس کے بعد سہیل آفریدی کی جانب سے، قیادت کی جانب سے، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک بہت بڑا اعلان کیا جائے گا، اور ایک بہت بڑا کام، ایک بہت بڑی تحریک ہے جس کو پلان بھی کر لیا گیا ہے، جس پر ہر چیز فائنل ہے۔ کیا کیا جائے گا، کیسے کیا جائے گا اور کب جو ہے اس کو سٹارٹ کیا جائے گا، ایون کے ڈیٹ تک فائنل کر لی گئی ہے۔ اب صرف اور صرف اس ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ کی جانی ہے۔ ناظرین، کل کیا چیزیں وہاں سے سامنے آ رہی ہیں، سہیل آفریدی ہوں، باقی لوگ کیا سوچ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہنگو کے اندر جو واقعہ ہوا جس میں پولیس اہلکاروں کی شہادت ہوئی ہے، اس کے اوپر سہیل آفریدی نے جو ہے شدید رد عمل ظاہر کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے، انہوں نے کل یہ جلسے میں بھی کہا کہ بند کمروں کی پالیسی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے، اس کی ذمہ دار بھی بند کمروں کی پالیسیز ہیں۔ انہوں نے کل یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے دھمکی دی گئی ہے جان سے مارنے کی، لیکن اس کے باوجود بھی میں باہر نکلوں گا، میں اپنا احتجاج جو کچھ بھی کرنا ہے وہ جاری رکھوں گا۔ ناظرین، یہ تو جلسے کے اعلانات تھے۔ جلسے کے بعد وہاں پر کیا گفتگو ہوئی، یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو پوائنٹس کی صورت میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ عمران خان سے ملاقات کے بغیر کابینہ نہیں بنائی جائے گی، یہ ایک جو ہے بالکل ہی مکمل فیصلہ ہے جس کے اوپر سہیل آفریدی ڈٹے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک میری عمران خان سے ملاقات نہیں کرائی جائے گی میں اپنی کابینہ ترتیب نہیں دوں گا۔ ان سے سوال کیا گیا کہ بیرسٹر گور کا کہنا ہے کہ ایک عارضی کابینہ بنا دی جائے گی، تو اس پر سہیل آفریدی نے جواب دیا کہ بیرسٹر گور کی مجھ سے کوئی بھی بات نہیں ہوئی، اور جب میں نے بھی بیرسٹر گور سے پوچھا کہ آپ کو کس نے کہا کہ کابینہ بنائی جائے گی، تو بیرسٹر گور کا کہنا ہے کہ یہ میری ذاتی رائے تھی کہ ایک چھوٹی سی مختصر سی کابینہ بنا دی جائے، جب عمران خان سے ملاقات ہوگی تو پھر جو ایک پراپر کابینہ بنائی جائے گی۔ لیکن سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ میں نے بیرسٹر گور سے ایسی کوئی بھی بات نہیں کی ہے، اس لیے چھوٹی کابینہ والا جو خیال ہے وہ بیرسٹر گور کا ذاتی خیال ہے، اس کے پیچھے سہیل آفریدی کی کوئی بھی ذاتی سوچ، کوئی بھی ذاتی رائے موجود نہیں ہے۔ دوسری جانب بیرسٹر سیف کے بارے میں جو فیصلہ ہوا ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بیرسٹر سیف جو ہے وہ ویل کنیکٹڈ ہے، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ اگر عمران خان نے کہا تو انہیں کابینہ میں شامل کیا جائے گا، اگر عمران خان نے نہ کہا، عمران خان نے انکار کیا، تو پھر انہیں کابینہ میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ سہیل آفریدی کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہیں مسلسل پیغامات دیے جا رہے ہیں، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ان پر دباؤ اور پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ وہ رابطے میں آ جائیں تو ان کی ملاقات بھی کرا دی جائے گی، ساری چیزیں سیٹ ہو جائیں گی، ایک دفعہ رابطے میں آ جائے، ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کر دیں۔ لیکن سہیل آفریدی کی جانب سے کسی بھی قسم کے رابطے کے لیے کوئی بھی گنجائش بھی موجود نہیں ہے، وہ کہیں پر لچک بھی نہیں دکھا رہے، اور نہ ہی وہ کسی کے ساتھ رابطہ کرنے کی کسی بھی موڈ میں ہیں۔ جب تک کہ ان کی عمران خان کے ساتھ ملاقات نہیں ہوتی وہ کسی سے بھی نہیں ملنا چاہتے، اسی وجہ سے ان کی اب تک جو ہے ملاقات نہیں کرائی جا رہی۔ بلوچستان کی نیشنل ورکشاپ کے لوگوں سے ملاقات سہیل آفریدی نے کیوں نہیں کی؟ جب ان سے ڈائریکٹلی یہ سوال پوچھا گیا تو اس کا ڈائریکٹلی جواب انہوں نے کیا دیا؟ ان کا کہنا تھا کہ اس دن جب وہ لوگ یہاں پر پہنچے تو انہوں نے پہلے سے انفارم نہیں کیا تھا، اور اگلے دن جب انہوں نے ملاقات کا کہا تو میری پہلے سے تمام چیزیں، پورا دن شیڈیول تھا، اس میں ٹائم ہی نہیں تھا کہ میں ملاقات کر سکوں، اس لیے میں نے ان سے کہا کہ آپ دوبارہ ٹائم لے کر آ جائیے گا، پھر میں آپ سے ملاقات کروں گا۔ نظیر، ایک سوال اور بہت امپورٹنٹ جس کے اوپر ہم بھی آپ کے سامنے یہ بات پیش کر چکے ہیں
کہ اٹک پل کے اوپر احتجاج کے بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے، لیکن کل جو کچھ وہاں سے سامنے آیا وہ اس کے کچھ مختلف ہے۔ بلکہ کل پاکستان تحریک انصاف کی جو سوچ وہاں سے سامنے آئی ہے وہ سوچ یہ ہے کہ اٹک پل کے اوپر احتجاج نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اگر اٹک پل کے اوپر احتجاج کیا جاتا ہے تو اس سے سب سے زیادہ نقصان خود جو ہے خیبر پختونخوا کو ہوگا، باقی صوبوں کو اس سے کوئی خاص بڑا نقصان نہیں ہوگا، جو بھی نقصان ہوگا وہ صوبے کو خود ہوگا۔ اس لیے اٹک پل کے اوپر جو احتجاج کی بات سامنے آئی تھی اس بات کے اندر تحریک انصاف کے لوگ جو اس پر ایگری کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، یعنی کہ ایسے احتجاج کے بارے میں کوئی زیادہ سیریس طور پر نہیں سوچا جا رہا کہ اٹک پل کو بند کر دیا جائے گا اور یہی احتجاج ہوگا۔ لیکن جو چیز وہاں سے سامنے آئی وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس سے بھی بڑھ کر کچھ کیا جائے گا۔ ایک بہت بڑی پلاننگ ہے جو کہ کر لی گئی ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ پلاننگ کی جائے گی، وہ پلاننگ ہو چکی ہے، ایون کہ کس ڈیٹ پر کی جائے گی وہ ڈیٹ بھی طے ہو چکی ہے، کیسے کی جائے گی، کہاں پر کی جائے گی، جگہ بھی طے ہو چکی ہے، پوری کی پوری پلاننگ طے ہو چکی ہے۔ صرف جو چیز رہ گئی ہے وہ ہے کہ اس کی اناؤنسمنٹ کب کی جائے گی، یعنی پبلکلی اسے اناؤنس کب کیا جائے گا، جس کے بارے میں زیادہ متوقع ہے کہ 29 اکتوبر یعنی اسی مہینے 29 اکتوبر کو ایک بہت بڑا اعلان کیا جائے گا، اور وہ اعلان جو ہے واقعی ایک بہت بڑا اعلان ہوگا۔ اس نظام کے لیے ایک دھماکہ کر دیا جائے گا، ایک بہت بڑی تحریک، ایک بہت بڑا کام ہے جو کہ صرف احتجاج نہیں ہوگا بلکہ احتجاجات سے بڑھ کے کوئی چیز ہونے جا رہی ہے، اور یہ واقعی ایک بہت بڑی چیز ہوگی جس کے بارے میں طے ہو گیا ہے، جس کے بارے میں ہر لحاظ سے فیصلے کر لیے گئے، یعنی کہ مکمل پلاننگ ہے۔ اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو باقی ہو، صرف اور صرف 29 اکتوبر کا انتظار ہے کہ عمران خان کے توشہ خانہ کیس کے فیصلہ بھی آ جائے، اور ان کے ساتھ اگر سہیل آفریدی کی پہلے ملاقات ہو جاتی ہے تو وہ ملاقات بھی ہو جائے، اگر نہیں ہوتی اور علیمہ خان کو کوئی پیغام دیا جاتا ہے اس کے بعد جو یہ اعلان کر دیا جائے گا۔ ناظرین، اس کے علاوہ جو چیز سامنے ہے، یہ خیبر پختونخوا کی جو انتظامیہ ہے، یعنی کہ حکومتی انتظامیہ جو ہے وہ جو ہے عمران خان کی کال کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، وہ ہر لحاظ سے تیار ہے کہ عمران خان نے جو بھی کال دی اب اس کے اوپر منوان عمل کیا جائے گا۔ اب یہاں پر کوئی بھی علی مین گنڈا پور نہیں ہے، جو بھی کال آئے گی ایگزیکٹلی جیسے عمران خان کہیں گے ویسے اس کے اوپر عمل کر دیا جائے گا۔ اس کے لیے انتظامیہ مکمل طور پر تیار ہے۔ اب یہاں پر سوال ہے کہ جو بھی قدم اٹھایا جائے گا، جو بھی احتجاج ہوگا نومبر کے اندر، کیا اس کو لیڈ سہیل آفریدی کریں گے؟ اسے لیڈ کون کرے گا؟ تو یہاں تک بھی بات چل رہی ہے کہ لیڈ جو ہے اسے پارٹی کرے گی، اسے حکومت لیڈ نہیں کرے گی، یعنی کہ حکومت کی مشینری یا تعاون جو ہے اس طرح سے نہیں کیا جائے گا بلکہ اسے مکمل طور پر پارٹی لیڈ کرے گی، پارٹی کی بنیاد کے اوپر ہوگا۔ سہیل آفریدی جو کہ احتجاجی سیاست کے چیمپئن ہیں، ان کے تعاون سے کیا جائے گا، ان کی پوری مشاورت سے ہوگا، پیچھے مائنڈ بھی ان کا وہ مکمل طور پر تعاون کریں گے۔ لیکن اس کو جو ہے باضابطہ طور پر جو اعلان کرے گی وہ قیادت کرے گی، باضابطہ طور پر پاکستان تحریک انصاف ایز اے پارٹی اس کا اعلان کرے گی، یعنی کہ اس سے پہلے جس طرح علی مین گنڈا پور وزیر اعلیٰ کے طور پر سرکاری مشینری کا استعمال کر کے باہر نکلتے تھے، اب ایسا نہیں کیا جائے گا، اور اس لیے یہ تحریک زیادہ سٹرانگ ہوگی چونکہ یہ پارٹی کی بنیاد پہ کی جائے گی۔ اس کے پیچھے یہ تاثر نہیں ہوگا کہ یہ حکومتی بیس پر کی جا رہی ہے یا حکومتی مشینری کا استعمال کیا جا رہا ہے، بلکہ ایک مکمل طور پہ پارٹی کی جانب سے احتجاج ہوگا، تحریک ہوگی، اور اسے جو ہے پارٹی کی قیادت لیڈ کرے گی، جس کے پیچھے سہیل آفریدی کی مکمل پلاننگ، دماغ، سب کچھ ان کی جانب سے ہوگا۔ یہ چیز بھی وہاں پر سامنے آ رہی ہے۔ سہیل آفریدی کا جو بنیادی فوکس ہوگا، جہاں پر عمران خان کی رہائی ہے تو وہیں پر ان کا ذاتی جو بنیادی فوکس ہوگا وہ صوبے کی گورننس کے اوپر ہوگا، کرپشن کے خاتمے کے اوپر ہوگا، ٹمبر مافیا کا خاتمہ کیا جائے گا، گورننس کو بہتر بنانے کے اوپر ہوگا، ہیلتھ کو بہتر بنانے کے اوپر، پرائم منسٹر پورٹل ایپ جس طرح پہلے بنائی گئی تھی اس طرح کی ایک اور ایپ لانچ کرنے کے بارے میں ان کا فوکس جو انتظامی کاموں پر زیادہ رہے گا۔ لیکن تحریک جو ہوگی وہ ان کے زیر نگرانی ہوگی، انہی کی مشاورت سے ہوگی، اس کے پیچھے مائنڈ بھی ان کا ہوگا، ان کے پیچھے پلاننگ بھی ان کی ہوگی۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر احتجاج اب اس دفعہ کیا جائے گا تو وہ بھرپور احتجاج ہوگا، وہ مکمل احتجاج ہوگا، اس میں نو ریٹرن کا فیصلہ ہوگا، پیچھے کا راستہ نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اگر احتجاج ہوگا تو پھر ڈٹ کر سامنے کھڑا ہوا جائے گا اور مکمل احتجاج کیا جائے گا۔ ناظرین، اس پر بھی بات کی ہے کہ پچھلے نومبر میں اس پر بھی کھل کر بات کی گئی ہے۔ پچھلے نومبر جو احتجاج ناکام ہوا، ڈی چوکی پر جو کچھ بھی ہوا، اس کے پیچھے جو ایک تو پلاننگ کی کمی تھی، علی مین گنڈا پور نے پلاننگ نہیں کی تھی، اور علی مین گنڈا پور جو ہے میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ پیچھے کوئی بھی نہیں تھا کہ جو علی مین گنڈا پور کی جگہ پہ کھڑا ہوتا، اور نہ ہی کسی کو نومینیٹ کیا گیا تھا کہ اگر علی مین گنڈا پور وہاں پر نہیں ہوگے تو اس کے بعد جو ہے کس کو فالو کرنا ہے۔ اسی لیے جو ہے یہ تحریک جو ہے، یہ احتجاج جو یہ ناکام ہوا تھا، لیکن اب کی بار جو ہوگا ایسا نہیں ہوگا۔ آج جو قبائلی علاقوں کا امن جرگہ ہوگا جس میں سہیل آفریدی جائیں گے اور وہاں پر جا کر بہت بڑے فیصلے کی جائیں گے۔ آج کا دن بہت امپورٹنٹ ہے، اس کی جو بھی ڈیٹیلز آئیں گی ناظرین ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے، اس لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سٹے کنیکٹڈ۔ ناظرین، اس کے بعد جو ہے وہاں پر عوامی رائے کیا ہے؟
وہاں سے عوام کے ساتھ جو گفتگو کی گئی، مختلف لوگوں نے گفتگو کی ہے، وہاں سے عوام کی رائے کیا ہے، اس کے بھی ہم جو کچھ پوائنٹس نوٹ کیا آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ناظرین، عوامی رائے ہے کہ عمران خان کے لیے جان مال بچے سب قربان، لیڈر صرف مضبوط ہونا چاہیے۔ عوام کا کہنا ہے کہ ہم ڈی چوک پر جانے کو تیار ہیں، اسلام آباد جانے کو تیار ہیں، ہم دوبارہ گولیاں کھانے کو بھی تیار ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ گولیاں چلائی جائیں گی، لیکن اس دفعہ ہم گولیاں کھانے کو بھی تیار ہیں۔ صرف اور صرف ایک مطالبہ ہے، اور وہ مطالبہ یہ کہ ہمیں جو بھی لیڈ کرے گا وہ لیڈر مخلص ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، وہ ہمیں دھوکہ نہ دے، وہ میدان چھوڑ کر نہ بھاگے۔ ہم جو ہے ڈٹ کر کھڑے ہوں گے، ہم اپنے بچے، مال، جان سب قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ عوام کی مجموعی طور پر یہی رائے ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں گلیاں، سڑکیں پکی نہیں چاہیے، ہمیں حکومت سے یہ کام نہیں چاہیے، ہمیں صرف اور صرف عمران خان کی رہائی چاہیے، اور عمران خان کی رہائی سوائے طاقت کے اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ یعنی کہ مزاحمت اور احتجاج کے علاوہ عمران خان کی رہائی ممکن نہیں ہے، اس لیے ہم مزاحمت اور احتجاج کے لیے تیار ہیں۔ عوام کا نظیر یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں مکمل طور پر یقین ہے کہ جب ہم احتجاج کے لیے نکلیں گے اسے جگہ جگہ روکا جائے گا اور ہمیں گولیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ گولیوں کے سامنے اس دفعہ ہم نے پلاننگ بھی کر لی ہے کہ گولیوں کے سامنے ہم جو ہے پیچھے کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ ہم آگے بڑھیں گے۔ اس دفعہ ہم نے سینے پہ گولیاں کھانی ہیں اور کسی صورت میں بھی احتجاج نہیں رکے گا۔ نظیر، یہ جو جذبات ہیں عوام کے، یہ عوام کے مجموعی طور پر جذبات ہیں، اس سے بڑھ کے بھی عوام نے بہت کچھ کہا ہے، لیکن ہم نے مختصر طور پہ جو کامن جذبات تھے وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ عوام مکمل طور پہ سڑکیں گرمانے کے لیے، احتجاج کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہیں صرف انتظار ہے عمران خان کی کال کا، انہیں صرف انتظار ہے لیڈرشپ کی جانب سے، سہیل آفریدی کی جانب سے کال کا۔ ان کا مطالبہ ایک ہی ہے کہ ہمیں لیڈر مضبوط چاہیے جو کہ وہاں سے چھوڑ کے نہ بھاگے، جو دھوکہ نہ دے۔ نظیر، عوام کے ان جذبات کو دیکھا جائے اور جو کچھ بھی اس وقت کے پی کے اندر ہو رہا ہے، اگر چھوٹے اور مختصر سے جملے میں اس چیز کو کنکلوڈ کیا جائے تو اب کی بار اگر باہر نکلا جائے گا تو یہ بہت سوچ سمجھ کر نکلا جائے گا۔ اس کی مکمل پلاننگ ہو چکی ہے، 29 اکتوبر کو اعلان کر دیا جائے گا، لیکن یہ احتجاجات سے بڑھ کے چیز ہوگی۔ یہ جو بھی تحریک ہے، یہ جو بھی عملی کارروائی ہے، جو کچھ بھی ہے، اس کا اعلان کیا جائے گا، لیکن یہ جو کچھ بھی ہوگا اس میں نو ریٹرن، یعنی کہ اس کے پیچھے جو ہے واپسی کا راستہ جو ہے وہ نہیں رکھا جائے گا۔ صرف اور صرف فیصلہ کن لڑائی ہوگی اور یہ آخری لڑائی ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے فیصلہ ہوگا۔ ابھی تک کی جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس کے اندر جو ہے یہی چیز سب سے پرومیننٹ ہے کہ 29 اکتوبر کو کوئی بہت بڑا اعلان ہونے والا ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے بارے کمنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ امان میں رکھے۔